وہ بتائیں نا ایک فلم کا ایک وہ بڑا شارٹ کلپ چل رہا ہے کہ وہ ابا اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا تمہارا دل کرے نا ہی بننے کا تو ہی بن جانا, شی بننے کا دل کرے تو کیا بن جانا, شی بن جانا. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس پہ احتجاج ہونا چاہیے تھا, کوئی جس طرح ہونا چاہیے ہو نہیں رہا. یہ تو ہماری نسلوں کو خراب نہیں کر رہے؟ بولو بھائی, آپ برداشت کر رہو کہ اپنی سوسائٹی میں یہ سب چیزیں؟ پرامن احتجاج تو کر سکتے ہو نا بھائی. سوشل میڈیا پہ ہم تھوڑی کہہ رہے مار دھاڑ کرو جا کے, سوشل میڈیا پہ احتجاج تو کر سکتے ہو. کیسا زہر گھلایا جا رہا ہے. بچہ لڑکا ہے, اس کو باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا تمہارا دل اگر ساڑیاں پہننے لپسٹک پاؤڈر کا کرے تو بتا دینا, میں وہی تمہارے لیے ساڑیاں لے آؤں گا, امی والے کپڑے لے آؤں گا. وہ کام جو کسی جانور نے نہیں کیا, گدھے گھوڑے نہیں کرتے, آج ہماری سوسائٹی میں اس کام کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. جو جانور نر پیدا ہوتا ہے موت تک نر رہتا ہے, جو مادی پیدا ہوتی ہے وہ موت تک مادی رہتی ہے. وہ اپنی فطرت, کبھی شیر اپنی فطرت تبدیل نہیں کرتا, گدھا اپنی فطرت تبدیل نہیں کرتا, بلا اپنی فطرت تبدیل نہیں کرتا. انسان پر کیسا عذاب آیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو, جو باپ محافظ تھا وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے کہ تیرا اگر بیٹی کا بننے کا دل کرے تو مجھے بتا دینا. بتاؤ اس سے بڑی اخلاقی گراوٹ کوئی ہو سکتی ہے؟ لوگ دبا کے فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. مجھے خیال آیا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہشتی زیور میں جو لکھا تھا نا 100 سال پہلے, کیسی پیاری بات لکھی تھی. کتنے دور اندیش تھے وہ لوگ. بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہشتی زیور میں حکیم الامہ نے لکھا کہ اپنے بچے کو لڑکیوں میں کھیلنے مت دو. اگر وہ لڑکیوں میں کھیلے تو اس کو بتاؤ بیٹا تم تو ماشاءاللہ مرد ہو, مرد مردوں میں کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے, اس میں مردانگی بڑھاؤ. اللہ نے ایک نعمت دی ہے, دیکھو عورت ہونا عیب نہیں ہے, لیکن مرد ہونا یہ زیادہ کمال کی بات ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے مردوں کو بہت ساری چیزوں میں ہم پہ فضیلت دی ہے. مرد میدان جہاد میں جاتے ہیں, کماتے ہیں, صدقہ خیرات ہم سے زیادہ کرتے ہیں, تو ہم عورتیں تو ان بعض چیزوں میں ان سے پیچھے رہ گئیں. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ نے خواتین سے یہ نہیں کہا کہ نا اللہ کی نظر میں عورت اور مرد ایک جیسے ہیں, نا. اللہ نے کہا کہ ہم نے مرد کو جو عورت پہ فضیلت دی ہے, عورتوں کو کہا کہ اللہ نے کسی مخلوق کو فضیلت دے دی ہو تو یہ تمہاری نہیں, یہ گاڈ گفٹڈ ہے, تو اس کی حسد اور اس کی حسرت نہ کرو, یہ اللہ کی طرف سے ہے. آخرت میں اللہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے جنت دے دے اور عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے. نا. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا. مرد جو نیکی کرے گا اس کو پورا بدلہ ملے گا, عورت جو نیکی کرے گی اس کو بھی پورا بدلہ ملے گا. آخرت میں مرد اور عورت کے اعمال کے بدلے کے لحاظ سے کوئی فرق اللہ نے نہیں رکھا, لیکن دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اب مرد اگر عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ خدا کی نعمت کا انکار کر رہا ہے. تجھے مرد بنایا تھا, تو عورتوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ کیوں ساڑی پہن رہا ہے, تو کیوں چوڑیاں پہن رہا ہے؟ تو اللہ نے صلاحیت زیادہ دی ہے نا اس پہ, تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا. یہ وہ ایسی چیز تھوڑی ہے جس کا انکار کیا جا سکے. تو بچہ اگر لڑکا پیدا ہوا ہے نا, اس کو بار بار باور کراؤ بیٹا تم کیا ہو, بول لو نا کیا ہوگا. مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کو پتہ نہیں, کنفیوز ہیں شاید. اس کو بار بار باور کراؤ بیٹا تم کیا ہو, مرد ہو. تم پہ کون سے کام اچھے لگتے ہیں, مردوں والے. ایسی کی مرد پہ یہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے, ایسی کی تیسے جاؤ.
ابھی پھر مثالیں دوں گا تو پھر خواتین بہت ناراض ہو جاتی ہیں. مرد 4 شادیاں کرتا ہوا اچھا لگتا ہے, مذاق. صحیح بتاؤں عورتوں کو بھی اچھا لگتا ہے, اگرچہ عورتیں یہ 2-3 شادیوں کو پسند نہیں کرتی, لیکن اچھا وہی لگتا ہے. کم از کم ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ڈر نہیں رہا, اندر اندر سے وہ ان کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. یار آدمی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے کوئی ریلیٹیو تھے, ان کی 2 بہنوں کے لیے 2 رشتے آئے الگ الگ بندوں کے جو آپس میں ریلیٹیو تھے. اچھا, ایک بہن کے لیے رشتہ آیا دوسری شادی والا, دوسری کے لیے رشتہ آیا کنوارا چھڑا چھاٹ. چھڑے کو منع کر دیا, دوسری والے کو دے دیا. میں حیران ہوا کہ یہ شاید دجال آنے والا ہے یا آ چکا ہے, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کنوارے دوسری والے کو منع کر دیا جاتا ہے, کنوارے کو کیا کر دیا جاتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے. سوری, کنوارے کو دے دیا جاتا ہے, دوسری والے کو منع. لیکن وہاں الٹا ہوا. میرے کو ریلیٹیو تھے وہ, میں نے ان کی والدہ سے پوچھا, لڑکیوں کی والدہ سے, کہ آپ نے دوسری والے کو دے دیا اور کنوارے کو کیا کر دیا, منع, حالانکہ دونوں کی آمدن سیم ہے. ان کے الفاظ سنیے, بڑا پرانا واقعہ. انہوں نے کہا کہ یہ جو دوسری والا تھا نا, دوسری پہ ہماری بیٹی مانگی, اس سے ہم پوچھتے بیٹا رکھو گے کیسے, اس نے کہا اپنی ذمہ داری. کیا بولا, کہاں رکھو گے, گھر ارینج کیا میں نے, آپ جا کے دیکھ. بیٹا آپ کی والدین راضی ہیں, بھائی راضی نہیں ہے, لیکن میں رسپانسبلٹی کون اٹھا رہا ہے, بیٹا آپ کے بھائی بہنیں راضی ہیں, بھائی بہنوں کی شادی تھوڑی ہو رہی ہے, شادی کن کی ہو رہی ہے آنٹی, شادی میری ہو رہی ہے. بھائی بہنوں کو کیا اس سے یار, شادی میری ہو رہی ہے, خرچہ میں نے اٹھانا ہے. تو ہر چیز میں نا کانفیڈنس, بڑے اعتماد کے ساتھ. انہوں نے کہا بیٹا ایسا نہ ہو کہ سسرال کا پہلی بیوی کا دباؤ آئے, سسر کا دباؤ آئے, چھوڑ توڑی دو گے. اس نے کہا, ان خاتون کہہ رہی ہیں کہ اس بندے نے کیا کہا کہ مار مار کے میری بوٹیاں بنا دیں گے, میں طلاق بولو نہیں دوں گا, دونوں کے حقوق ادا کروں گا, آپ کی بیٹی کے بھی پہلی والی کے. یہ وہ خاتون مجھے آنے والے داماد کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ میری بوٹیاں بنا دیں, مار مار کے قتلے بنا دیں, ایسی کی تیسی. وہاں سے ہم نے سیکھا ہی ایسی کی تیسی. خاندانی ہم نے وہ سبزی والے سے سیکھا تھا جو پیسے لے کے بھاگ گیا تھا, جو کہہ رہا تھا. میں نے کہا یار میرے بہت لوگوں نے چونا لگایا, بھائی تو آخری بندہ ہے. اس نے کہا پہلی دفعہ کسی خاندانی آدمی کو پیسے دے رہے ہو آپ. حالانکہ وہ ایسا خاندانی نکلا, اس جیسا خاندانی اب تک نہیں دیکھا میں. تو اس خاتون نے کہا اس کا کانفیڈنس یہ رکھ لے گا, ہر چیز اپنے اوپر لے رہا ہے, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے بھائی دباؤ آئے گا تو آ جائے, ہم نے تو اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں نا, اسے بھیک تھوڑی مانگ رہے ہیں. اور یہ جو دوسرا ہے نا کنوارا چھڑا, اس سے جب پوچھو بیٹا تمہارے گھر میں تو بہنیں بھی ہیں اور شادی کی ڈیٹ کیا ہوگی, امی بتائیں گی. ایسے نا بالکل اسٹائل بھی ان کی. یہ وہ فیلنگ ہے جو پیدا کروائی جا رہی ہیں ڈراموں فلموں کے ذریعے. پیدا ہی ہوا تھا, بنایا گیا جا رہا ہے اسٹائل شی والا. تو بیٹا جب تم جو ہے کیا نام ہے تمہاری اتنی ارننگ ہے, تم اس میں ایک بیگم کو کھلاؤ گے تو پھر تمہارے تو بہنیں بھی ہیں اور والدہ بھی ہیں, اور ان کا ڈسٹریبیوٹ کیسے کرو گے, گھر میں جھگڑے ہوں گے. نہیں دیکھیں ہم لوگ کیا نا, میں امی سے پوچھ کے بتاؤں گا آپ کو. اس سوال کا جواب میں کس سے پوچھ کے بتاؤں گا, بولو, امی سے. ہر بات میں ابا سے پوچھوں گا, امی سے پوچھوں گا, ابا سے پوچھوں گا, امی سے پوچھوں گا. انہوں نے کہا بھائی شادی تیری ہو رہی ہے, تو ساری ذمہ داری لا کے ڈال کس کے کندھوں پہ رہا ہے. مرد کو بیوی سے کچھ مفاد وابستہ ہوتے ہیں, وہ بڑے بڑے عیب برداشت کر لیتا ہے یہ سوچ کے کہ یار میرے بہت سارے فائدے بھی اس سے وابستہ ہیں نا. بسا اوقات ساس سسر کا کوئی مفاد نہیں ہوتا, ہر جگہ ایسی بات نہیں کر رہا میں, لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے. ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ بھائی چھوڑ دو اس کو, وہ تو بول دیں گے یار ہمیں پسند نہیں ہے. تو طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے یا ساس سسر کو دیا ہے, بولو نا.
اس لیے دیا ہے کہ نقصان بھی کس کو ہو رہا ہے؟ اس کو ہو رہا ہے. تو اللہ نے کہا تیرا نقصان ہے تو تو سوچ سمجھ کے دے گا. اگر اللہ طلاق کا اختیار آپ کے ابا کو دے دیتے, آپ کی اماں کو دے دیتے, تو ابا اماں کو تھوڑی پتا چلتا کہ بیٹے پہ کیا گزر رہی ہے. تو جس کا نقصان تھا اسی کو طلاق کا اختیار دیا گیا کہ یہ دے گا تو سوچ سمجھ کے دے گا. آج ججز کو اختیار دے دیا گیا ہے. ابا کا تو پھر بھی کوئی مفاد ہوتا ہے بہو سے, ساس کا. جج کا تو کوئی مفاد ہی نہیں ہوتا. آج کل طلاقیں کون دے رہے ہیں پاکستان میں؟ ججز دے رہے ہیں, خلا کی ڈگریاں. اس کا تو سرے سے کوئی مفاد ہے ہی نہیں. اور طلاق, بیویوں کو طلاق کا اختیار کس کو دے دیا؟ ججز کو دیا. تو بالکل ہی سینس لیس بات ہے. عورت پہنچ جائے جج خلا کی ڈگری لے بھائی, ایک ہفتے میں دھڑا دھڑ خلا کی ڈگریاں جج جو ہے نا چھاپی ہوئی ہیں, دے مار 4.5. ایسے ہو رہا آپ کورٹ میں جاؤ نا, ہاں بھائی یہ نہیں رہنے چاہتی, یہ لو چلو بھائی وہاں جاؤ. دوسرا یہ چل رہا ہے, آپ جاؤ کبھی. میں تو توہین عدالت کا کیس نہ ہو جائے ورنہ کورٹ میں جا کے ڈاکومنٹری بناتا میں کہ ہو گیا رہا ہے. جج صاحب, اچھا جج کی اپنی بیوی کو طلاق چاہیے تو وہ اس سے نہیں مانگ رہی, وہ کسی اور جج کے پاس جا رہی ہے. یار یہ کیا ڈرامہ ہے یار. غیر مسلموں میں تو سنا تھا, یہ تو اسلام میں کہاں سے آ گیا یہ. تو خیر میں نے وہ کہا کہ وہ جو ہی والی فیلنگ, اب تو سارے بیان ہی اور شی کی فیلنگز ہی پر ہوا کریں گے بھائی. جو سوسائٹی جانا اس طرف جانا شروع ہو گئی ہے. تو میں نے وہ ان کو اس خاتون میں کہا کہ یہ جو دوسری کر رہا ہے ہمیں پتا ہے, لیکن یہ ہی ہے, یعنی میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, یہ دیکھ فزیکلی بھی ہی ہے, فیلنگز کے حساب سے بھی کیا ہے, ہی. اور وہ جو دوسرا ہے نا امی سے, ابو سے, اور بہن سے, اور ماموں سے, اور فلانے سے, وہ فزیکلی ہی ہے. تبھی تو گھسنے دیا ہم نے. شی ہوتا تو گیٹ سے ہی کیا کر دیتے واپس. اب قانون پاس ہو گیا تو اب یہ نہیں ہوگا. اب ہی اور شی دونوں کو آنے تو بیٹی سے پوچھیں گے بیٹی تمہیں ہی پسند ہے کہ شی پسند ہے. یہ ہونے والا ہے ہمارے اولادوں کے ساتھ, اللہ بچائے. تو پھر بیٹی کہے گی ابو مجھے ہی پسند ہے, آپ خوش ہو جاؤ گے میری بیٹی فطرت پر ہے. لیکن آخر میں وہ کہے گی ابو میں بھی ہی ہوں, میں فزیکلی شی ہوں, سافٹ ویئر میرے اندر ہی والے ہیں. آپ رو گے مزید کہ یار یہ تو اور ہی الٹا ہو گیا. ایک تو فیلنگز ہی والی شی ہو کے, اور مزید نیچر یہ کہ فیلنگز ہی والی ہو کے شادی کس سے ہو رہی ہے؟ پسند ہی ہے. تو یہ وہ والا ہی نہیں ہے, یہ وہ نیچر نہیں ہے, یہ تو اور کچھ الٹا ہو گیا. تو پتہ نہیں کھچڑی پکنے والی ہے ابھی, فیوچر میں ہونے والا کیا ہے. نادرا پہ لکھا ہوگا, اب وسیم بھائی کی مثال نہیں دوں گا, بہت دفعہ مثال آ گئی ہے, کوئی سبکتگین, کوئی ایسا نام جو نہ ہونا. سبکتگین نادرا پہ لکھا ہوگا, ابھی کیا لکھا ہوتا ہے لڑکا مرد, ہاں مرد, مرد عورت, مرد فیلنگز عورت, یہ تیسری قسم, عورت فیلنگز مرد. مرد شروع میں 6 مہینے فیلنگز عورت, لاسٹ 3 مہینے سے فیلنگز مرد. عجیب سے سیٹ اپ. 25,000 قسمیں انسانوں کی دریافت ہونے والی ہیں. آپ کے لیے کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا بچی کے لیے, آپ اسی چھنی لے کے چھانتے رہو گے, ابے یہ کیا ہے کیا یہ. اور یہ ماشاءاللہ, ابھی میں زیادہ نہیں بات کرتا آگے. خدا کی قسم شکر ادا کرو اللہ کا تمہیں مسلم بنا دیا. ہمارے لیے اللہ نے ان بحثوں کو ختم کر دیا. اسلام میں ہجڑا بھی کچھ نہیں ہوتا. جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہوں جس خنسا میں وہ مرد کہلائے گا, جس میں عورت والی علامتیں زیادہ ہوں وہ کیا کہلائے گا؟ عورت. تو بیچ کی کوئی نسل اسلام میں ہے ہی نہیں, وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا اسلام نے. آج یہ جو خواجہ سراں ہیں ان کے حقوق کی بات کوئی نہیں کرتا, حالانکہ ان کے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے. جو مرد ہیں ان کو مردوں والے حقوق ملیں بھائی, وراثت میں بھی اور ملازمتوں میں بھی, اور جو عورت ہیں ان کو عورت والے حقوق ملیں. اس کے حقوق پر آج کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. علماء کر رہے ہیں, ہمیشہ سے کر رہے ہیں, تبلیغ جماعت والے ان پہ محنتیں بھی کر رہے ہیں, ان کو برائیوں سے نکال بھی رہے ہیں, ان کی معاشی کفالت کا بھی انتظام کر رہے ہیں. یہ کام بھی مولوی لوگ کر رہے ہیں. ہمارے حکمرانوں نے خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے یا عالمی تنظیموں نے ان کے حقیقی حقوق کے لیے کبھی محنت نہیں کی ہے, اور ایک نئی نسل لا کے ہمارے متھے لگا دی ہے, ہی اور شی کی بحث میں الجھا دیا. تو میں آپ سے کرتا وہ دوسری کر رہا تھا, اس کو دوسری پہ دے دی لڑکی کی اماں نے. وجہ کیا ہے؟
फिजिकली भी ही, सॉफ्टवेयर भी कौन से इंस्टॉल हुए हुए हैं? ही। तो अपने बच्चों को ये समझाया करो, बेटा तुम ही हो, मर्द हो, मर्द बन के रहो। अल्लाह ने शेर पैदा किया है, बबर शेर कभी भी नहीं चाहता कि हो बबर शेर, फीलिंग्स उसमें शेरनी वाली पैदा होना शुरू हो जाए। बेटा अगर तुम्हारे अंदर बबर शेर होके फीलिंग शेरनी वाली, तो तुम्हारी आवाज में गरज खत्म हो जाएगी, तुम्हारी धाड़ में, तुम्हारे चेहरे में जो अल्लाह ने एक रोब दिया है वो रोब खत्म हो जाएगा। औरत के चेहरे में रोब नहीं होता, अट्रैक्शन होती है। औरत की आवाज में अट्रैक्शन होती है, रोब नहीं होता। मैं औरत की खुदा न ख्वास्ता उसकी तौहीन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो नेमत अल्लाह ने मर्द को दी है उस नेमत को नेमत तो समझे ना, और जिस नेमत से औरत को महरूम किया उसमें ये एहसास तो हो ना मर्द को कि अल्लाह ने इसके बदले मुझे उसमें एक दर्जा फजीलत दी है। तभी तो पूरी दुनिया में मर्दों को जो मेहनत मशक्कत वाले काम उनके जिम्मे लगाए जाते हैं, पूरी दुनिया में वो काम खवातीन से नहीं लिए जाते। जितने भी लिबरल लोग हैं, लिबरल कंट्रीज हैं, सुबह शाम चीखते हैं कि मर्द और औरत एक जैसे। उनसे सवाल पूछो फिर तुम फौज में मर्दों को ज्यादा भर्ती क्यों करते हो, खवातीन को भर्ती क्यों नहीं करते? अमेरिकन आर्मी में औरतें ज्यादा हैं, मर्द ज्यादा हैं? बोलो ना क्या हो गया? मर्द ज्यादा हैं। यूरोप की अफवाज में, यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में फौज में मर्द ज्यादा हैं, औरतें ज्यादा हैं? भाई अगर दोनों में एक जैसी सलाहियत है, बहादुरी एक जैसी है, जिगरा एक जैसा है, तो फिर खवातीन को ज्यादा भर्ती करो ना। उनको पता है अगर जितने मर्द हमने ये हटा के खवातीन ले आए तो हमारी फौज क्या हो जाएगी? बोलो, कमजोर हो जाएगी। औरत से मोहब्बत करने का हुक्म है, उसको इज्जत दो, उससे मोहब्बत करो, लेकिन अल्लाह ने मर्द बनाया है तो औरत बनने की कोशिश मत करो, ये नेमत की नाकदरी होगी। तो मर्द अल्लाह ने बना दिया तो इस नेमत की कदर करो, औरत बनने की कोशिश ना करो। अपने बच्चों को सिखाओ, बेटा तुम माशा अल्लाह मर्द हो। आज हमें अपनी दादी की बातें याद आती हैं जब हम ये LGBTQ की तहरीकें देख रहे हैं ना, तो हमारे माँ बाप ने, हमारी दादियां नानियों ने कितना हम पर एहसान किया, वरना आज हम भी कोई बीच में खड़े हुए होते। हमें याद है जब ईद आती थी ना रमजान के बाद, तो हमारी कजनें बहनें सारी मेहंदी लगाने बैठ जाती थी। जैसे खवातीन लगा रही होती हैं, उनके लिए ठीक है, ये उनकी जीनत का हिस्सा है, हम भी बैठ जाते थे। बच्चे बैठ जाते हैं ना, अबे कजने वजने इतने घुन्ने नहीं बनो, कजने अब तो बड़े होके भी बैठे हुए होते हैं, अब तो बड़े होके बैठे हुए होते हैं। हम तो छोटे थे तो खेल, लड़कों में भी खेलते थे, लड़कियों में भी खेलते थे, तो लड़कियां मेहंदी लगा रही होती, हम भी जाके बैठ जाते थे। तो मुझे याद है एक दिन हमने भी थोड़ी सी मेहंदी लगा ली, सब लगा रहे हैं, मेरी दादी ने देख लिया। हमारी दादी थी क्या शी, लेकिन पोता जो ही है उसको शी बनने से उन्होंने रोका। ये उनके खानदानी होने की दलील। मेरी दादी का वो दिन मुझे याद है जब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। मेरे हाथ में मेहंदी देखी ना उन्होंने कहा बेटा लड़के हाथों पे मेहंदियां नहीं लगाते वरना तलवार उठाने के काबिल नहीं रहते। उस वक्त मेरे जहन में आया कि अब तलवारों से जंगें थोड़ी होती हैं। लेकिन इस जुमले ने ऐसा कॉन्फिडेंस भर दिया ना, उसके बाद से मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी हाथ में मजाक में भी मेहंदी लगाई हो। लड़कों को देखता था स्कूल में लगा के आ रहे होते थे, उसके बाद से हमने नहीं लगाई। शर्म आने लगी, भाई हम तो क्या हैं, तलवार नहीं उठा सकेंगे। आप कहोगे अब कौन सी तलवारें उठा के घूम रहे हो। कोई आदमी जाके बोले ना कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे कर रहा हूं ऐसी की तैसी, इसका मतलब उसने बम उठा लिया है, तलवार नहीं उठाई उसने। ये सिखा रही थी हमको, नहीं आ रही बात। ये वाली चीजें खत्म कर रही थी, अम्मी बताएंगी, अम्मी से पूछ के बताऊंगा मैं। ये असल में वो ये क्या कर, ये वाले जरासीम क्या कर रही थी, ये खत्म कर रही। मैं नहीं कह रहा कि हम कोई बहुत बहादुर और कोई वैसे मर्द हैं कि पता नहीं आज जंग में भेज दो तो हम कितनों के सर काट के ले आए, मैं ये दावे नहीं कर रहा। लेकिन इतनी बात तो साबित होती है कि पहले के बुजुर्गों में और आज के बुजुर्गों में कितना फर्क है।
بلکہ ابھی آیا نہیں ہے. ہمارے ڈرامے وہ فرق پیدا کر رہے ہیں. اگر ہماری دادی نے یہ فلم دیکھی بھی ہوتی جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے, تو ہماری دادی مجھے کہتی بیٹا تم مہندی لگا کر آئے ہو. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا, سائنس پڑھی ہوئی ہے نا, یونیورسٹی پڑھی ہوئی ہیں, انسانی حقوق, ہیومن رائٹس کو بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کیا ہوا ہوتا, پڑھی لکھی ہوتی, شکر ہے یہ والی پڑھائی نہیں پڑھی ہوئی تھی انہوں نے, بہتی زیور پڑھا ہوا تھا, صحیح ہے نا, طہارت کے حکام جانتی تھی, شوہر کے حقوق جانتی تھی, ماں باپ کے حقوق جانتی تھی, بچوں کے حقوق جانتی تھی, نفلی روزے پابندی سے رکھتی تھی, ٹھیک ہے نا, قرآن کی تلاوت, ذکر, غیرت, حمیت, یہ ساری چیز. میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں, لیکن جو ایجوکیشن میں ماحول جو دیا جا رہا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے. تو اگر ہماری دادی اس ماحول سے متاثر ہوتی, ہم مہندی لگا کے آتے, تو ہماری دادی کا جو ری ایکشن ہوتا وہ کیا ہوتا, بیٹا میں سمجھ رہی تھی کہ ہم نے جو 2 بکرے کاٹے تمہاری پیدائش پہ وہ 2 ہی بنتے تھے, آج پتا چلا کہ ایک بھی, بولو, کیونکہ مرد پیدا ہوتا ہے تو 2 بکرے کٹتے ہیں, بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 1 بکرا. نعمت وہ بھی ہے, کیونکہ اگر عذاب ہوتا تو ایک بھی نہ کٹتا نا, نعمت تو بیٹی بھی ہے, تبھی تو اللہ ایک کا کہہ رہے ہیں نا کہ گفٹ تو وہ بھی ہے. یہبو, گفٹ دیا تمہیں بیٹی, قرآن نے بیٹی کے لیے بھی گفٹ کا لفظ استعمال کیا, لیکن جب بیٹا دے دیا تو قرآن کہہ رہا 2 کاٹو. تو ہماری دادی کہتی کہ بیٹا جب تم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے 2 کاٹے, مجھے لگا تمہارے ہاتھوں پہ مہندی دیکھ کے کہ ایک کے پیسے کیا ہو گئے, سایہ. ایکچولی پھر وہ مجھے کہتی ہم چونکہ براڈ مائنڈیڈ ہیں, انسانی حقوق کے علم بردار ہیں, تو بیٹا یہ جو مہندی لگائی ہے تو تمہیں کسی نے ڈانٹا تو نہیں, تمہیں کسی نے ڈانٹا تو نہیں کہ تم مرد ہو کے عورتوں والے کام کر رہے ہو. بیٹا اگر کوئی ڈانٹے تو میرے پاس لے کر آنا, میں اسے سمجھاؤں گی کہ یہ انسان کی چوائس ہے کہ وہ ہی بننا چاہتا ہے یا شی بننا چاہتا ہے, چوائس پر ہے. آج میں کیا ہوتا ہے یار, خود سوچو, اللہ تیرا فضل تو نے مجھے, میں یہ دیکھ رہا ہوں نا یوٹیوب پہ جو آڑے ترشے آ رہے ہیں, عجیب عجیب سی چیزیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی, تو ان کو دیکھ کے آدمی کہتے ہیں اللہ کتنا بڑا تیرا فضل ہو گیا, آدمی بنا دیا تو نے ہمیں. پورا عورت بھی ہو نا تو بھی غنیمت ہے, بائی بورن اگر کوئی عورت ہو. یہ بیچ کی جو چیزیں, ایک تو اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے تو بیچ کا کوئی ہوتا نہیں, میں نے بتایا, اسلام نے فیصلہ کر دیا یا ادھر یا ادھر. تو ہماری دادی نے ہم کو بتایا, اگر وہ یہ سب چیزیں دیکھی بھی ہوتی ہیں, آج کے ماحول سے متاثر ہوتی ہیں, تو کہتی بیٹا تم نے جو مہندی لگائی ہے اس کا مطلب فیلنگ تھوڑی تھوڑی تمہارے اندر شی والی بھی. تو بیٹا اگر کبھی مزید مہندی لگانے کا دل کرے, لپسٹک پاؤڈر کا دل کرے, بالیاں والیاں, چوڑیاں, ساڑیاں, مجھے بتانا, میں تمہارا ساتھ دوں گی. اور ہمارے لبرل لوگ کلیپنگ کرتے, واہ واہ واہ, مفتی طارق مسعود صاحب کی دادی زندہ آباد. یہ ہوتی ہیں دادیاں, یہ اپنے پوتوں کی اور اولادوں کی تربیت کر رہی ہیں. اسے کہتے ہیں ہیومن رائٹس, جو جیسا ہے اس کو ویسا بننے کا حق ہے. اور ان نعروں اور ان کلیپنگ سے مفتی طارق مسعود صاحب کا بیڑا غرق. کیا خیال ہے, ہم کہیں کے بھی نہیں ہوتے. آج آدمی تو ہے نا, شادیاں ہیں, بچے ہیں, گھر میں بیویوں سے محبت مل رہی ہے, اولادوں سے محبت مل رہی ہے, اولادیں بھی یا ہی پیدا ہو رہی ہیں یا شی, ورنہ وہ بھی عجیب سی چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ کدھر کو جا رہا ہے. بھائی تو کس ڈپارٹمنٹ میں ہے, کیا خیال ہے. اسلام ہے جس نے ہماری دادی کو بھی فطرت پہ قائم رکھا, اور ان کی وجہ سے ہمیں بھی نیچر پہ قائم رکھا. انہوں نے بولا بیٹا مہندی جو بچے لگاتے ہیں تلوار نہیں اٹھا سکتے, بزدل بن جاتے ہیں. تو آدمی ہو تو آدمی بنو میرے بھائی. تمہارا بیٹا اگر ہی ہے تو اس کو کیا سمجھاؤ, بیٹا ہی بن کے زندگی گزارنا. وہ لطیفہ میں ایک دفعہ دوبارہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, میرا پورا ٹاپک ہی چینج ہو گیا ہی شی کے چکر میں. وہ تو لے کر کچھ اور بیان چلا تھا, لیکن کیا کریں, پھر یہ بھی وقت کی ضرورت ہے نا, ادھر کو بات چلی گئی. وہ اس بیان کی قدر کرو جو میں نے ابھی, میں ریپیٹ کرتا ہوں بس, وہ پھر کے بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے نا, جو ہی ہے اس کو ہی رہنے دیا جائے. کیا خیال ہے, اور جو شی ہے اس کو کیا رہنے دیا جائے, شی. اب جو ہی ہے
ہماری دادی نے کوشش کی کہ صرف ہی نہیں اعلیٰ درجے کا ہی بنایا جائے اسے، ایسا ہی جو میدان جنگ میں تلوار لے کے لڑ سکے. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا آپ کا بچہ ہی بنے تو زبردست قسم کا ہی بنے، اس میں شی والے ذرا سے بھی جراثیم بولو نہ. تو دیکھو تعرف الاشیاء بازدادھا، عربی کا ایک مقولہ ہے، کوئی بھی چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. کالے کو سمجھنا ہے تو گورے کو دیکھنا پڑے گا آپ کو، گورے کو سمجھنا ہے تو کس کو دیکھو گے؟ کالا. کسی نے گورا نہ دیکھا ہو نا تو کالا دکھا کے بولو اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ گورا ہوتا ہے. روشنی کو سمجھنے کے لیے اندھیرا ہے، اندھیرے کو سمجھنے کے لیے روشنی. تو مرد اور عورت نکاح کے بعد ایک ہی کہلاتا ہے اور ایک بولو شی. تبھی دولہا کی جب شادی ہوتی ہے نا اس دن اس کو اپنی مرد ہونے کا بڑا احساس ہوتا ہے، کیونکہ دوسری جو جینڈر ہے نا وہ اس کی لائف میں ایک دوسری جنس آ جاتی ہے. دلہن ہوتی ہے، یہ دولہا ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے میں کیا ہوں؟ میں مرد ہوں اور یہ میری وائف ہے، بیوی ہے یہ. تو میں نے بات یہ کی تھی، لوگوں نے اس میں بڑی میمز بنانا شروع کر دی. وہ بات بالکل صحیح تھی کہ جب آپ کی ایک شادی ہوتی ہے نا تو آپ کو ہی ہونے کا احساس ہوتا ہے. جب دوبارہ شادی ہوتی ہے تو ہی ہونے کا احساس بولو بڑھ جاتا ہے. جب تیسری دفعہ شادی ہوتی ہے ہی ہونے کا احساس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر جب پٹتے ہو، مار کھاتے ہو، اس کے باوجود چوتھی بھی کرتے ہو تو کمپیئر کر کے جب دیکھتے ہو کہ یہ دلہن ہے اور میں کیا ہوں؟ میں دولہا ہوں. دولہا ہی ہوتا ہے نا. اور یہ کہ جو آپ نے ایک تیر مارا ہوتا ہے بہت بڑا کہ سوسائٹی سے نہیں ڈرے، یہ احساس. اور تو آپ ہی اسکوائر، بلکہ ہی وہ کیا کہتے ہیں یار، میں تو وہ الجبرا کی ٹرمز ہی بھول گیا ہوں. وہ ہوتا ہے نا x4، ہی کی پاور 4 نا. ہاں ہی کی پاور، ایک تو ایکس اسکوائر ہوتا ہے نا، ایکس کی طاقت تو 2، ایک ہے آپ ہی کی پاور 4 بن جاتے ہو. پھر آپ اپنے نام کے آگے ہی اور اوپر 4 لکھا دو. تو یہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب ایک شادی ہوتی ہے تو آپ ہی ہو، 2 ہوتی ہیں تو آپ ہی ہو، 3 ہوتی ہیں تو آپ ہی ہو، 4 ہوتی ہیں تو آپ ہی ہو. اب کسی کا باپ بھی آپ میں شی کے جراثیم پیدا نہیں کر سکتا، جتنی چاہے فلمیں دیکھ لو پھر بیٹھ کے. یہ والی فلمیں جو آپ کو ہی اور شی کا فرق ختم کر رہی. اس لیے یہ جو قانون تو بن گیا LGBT کا، اب نسلوں کا ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. اب ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا. اب آپ نے اپنی نسلوں کو اگر بچانا ہے نا، شی کو شی ہونے کا احساس دلانا ہے تو وقت پر اس کی شادی کر دو اپنی بیٹی کی، تاکہ دلہن بنے اور اس کو احساس ہو کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے اور میں کیا ہوں؟ میں وائف ہوں. تو اس کو اپنے شی ہونے کا بچپن میں مہر لگ جائے گی. اور اگر بیٹا ہے تو جلدی شادی کرا دو اس کی، تاکہ اس کو اپنے ہی ہونے کا بر وقت احساس ہو جائے اور ہی والی فیلنگ اب چینج نہ ہو. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ کرنا پڑے گا آپ کو فیوچر میں. اور فیلنگ بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ بالغ ہوتے ہی اس کی نیچرل لائف اس کو دے دی جائے. یہ سارے فسادات جب پیدا ہوتے ہیں جب بلوغت کے وقت شادی نہیں کی جاتی، پھر برائیوں کی طرف جاتا ہے. ہی تھا اور کسی ہی نے اس کو غلط راستے پہ ڈال کے اس کے اندر شی کا احساس پیدا کر دیا، کسی شی نے کسی شی سے تعلق قائم کر کے اس کو ہی ہونے کا احساس پیدا کر دیا. یہ سارے فسادات سوسائٹی میں جب آتے ہیں جب نکاح دیر سے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اپنے اور اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو نیچرل لائف پہ آ جاؤ. اور نیچرل لائف مرد اور عورت کی میرٹ لائف ہے، میرج والی لائف ہے. بغیر میرج کے لائف آپ کی فیلنگ کو چینج کر سکتی ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کی فیلنگ ہی تو چینج ہوئی تھی. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہو، انہا اولائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں قوم کی، ان سے شادی کرو. انہوں نے کہا ہمیں ان سے شادی میں رغبت نہیں ہے، کیونکہ شادیاں اتنی دیر سے کر رہے تھے کہ لڑکوں کے عادی ہو گئے تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ بر وقت نکاح کرو گے تو اس غیر فطری کام سے اللہ آپ کو بچا لے گا. تو لوط علیہ السلام نے آلٹرنیٹ نکاح بتایا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سلیم کھوپڑی عطا فرمائے. ایک ہوتا ہے نا عقل سلیم، ایک ہوتا ہے کھوپڑی سلیم. سلیم بھائی کی کھوپڑی اللہ ہمیں عطا فرمائے، وسیم بھائی کی عطا نہ فرمائے. یعنی وسیم بھائی کی بھی عطا فرمائے، سلیم بھائی کی بھی عطا فرمائے. کیا کہہ رہے؟ ہی بننے کے لیے اصلی گھی ضروری ہے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں.
وہ ایک الگ چیز ہے بھائی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.